الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ میں سے ہم ابواب النکاح سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 12 ہے، باب من زوج ابنتہ وہی کارہۃ۔ اس شخص کے متعلق جو اپنی بیٹی کی ناراضگی کے باوجود اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ اس عنوان کے تحت امام صاحب نے 3 روایات نقل کی ہیں۔ حدیث نمبر 1873، سیدنا عبد الرحمن بن یزید انصاری اور سیدنا مجمع بن یزید انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ان کے خاندان کے ایک شخص حضرت خزام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اس نے اپنے والد کے کیے ہوئے نکاح کو پسند نہ کیا، چنانچہ اس نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے والد کا کیا ہوا نکاح کالعدم قرار دے دیا۔ تب اس نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا۔ یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لڑکی سیب تھی، یعنی بیوہ یا مطلقہ طلاق یافتہ تھی۔ تو یہاں پر پیچھے جیسا کہ ہم پچھلے عنوان کے اندر یہ بات سن چکے ہیں کہ جو ایم ہوگی، سیب ہوگی، یعنی جو بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، اس کی رضامندی واضح طور پر ہونا اس نکاح کے اندر ضروری ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، ان کے والد نے ان کی رضامندی کے بغیر وہ نکاح کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ وہ نکاح اس وقت منعقد ہو گیا، لیکن آپ علیہ السلام نے پھر اس کو اختیار دے دیا، اور آپ علیہ السلام نے جب اختیار دیا تو اس نے اس نکاح کو فسخ کر دیا۔ تو آج بھی یعنی کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے، مطلقہ ہے یا پھر بیوہ ہے، اس کے والد اس کی نکاح اس کی شادی زبردستی کسی ایسی جگہ پر کر دیتے ہیں جہاں پر وہ لڑکی ناپسند کرتی ہو، تو پھر اس لڑکی کو اختیار ہے کہ وہ بعد میں عدالت کے ذریعے رجوع کر کے اپنے معاملے کو ان کے سامنے پیش کرے، اور عدالت سارے واقعے کی وہ پہلے تفتیش کرے اور اس کے بعد پھر فیصلہ صادر کرے کہ ہاں واقعی لڑکی کے ساتھ اس مسئلے کے اندر زیادتی ہوئی ہے، اس کی رضامندی اس کے اندر بالکل شامل نہیں تھی، زبردستی یہ نکاح کیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب یہ واقعہ بیان کیا گیا، آپ علیہ السلام نے اس نکاح کو ختم کروا دیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر دیا۔ تو یہاں پر یعنی کہ جس طرح سرپرست کو اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ لڑکی کی رضامندی کو بھی مد نظر رکھے۔ حدیث نمبر 1874، سیدنا عبداللہ بن بریدہ رحمہ اللہ اپنے والد بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ایک نوجوان لڑکی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے تاکہ میرے ذریعے سے اس کا مقام بلند ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے لڑکی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار دے دیا۔ اس نے کہا، میں اپنے والد کے کیے ہوئے نکاح کو قبول کرتی ہوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے باپوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت نے آ کر اپنا مسئلہ رکھا کہ میرے والد نے میری اجازت کے بغیر، میری رضامندی کے بغیر اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ یعنی اپنے بھتیجے کے ساتھ نکاح کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر اس نکاح کو کہا کہ لڑکی کو اختیار دے دیا، لیکن لڑکی نے کہا کہ نہیں، میں اپنے اس نکاح کو برقرار رکھتی ہوں تاکہ لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ والدین زبردستی نہ کریں۔ تو یعنی والدین کو چاہیے کہ لڑکی کا نکاح کرتے وقت اس کی رضامندی کو مد نظر رکھا جائے، اور اس کی رضامندی کے بغیر کسی جگہ پر بالجبر ایسی جگہ پر نکاح نہ کیا جائے، کیونکہ یہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، اس سے پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 1875، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک کنواری لڑکی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اب غور کیجئے، کنواری لڑکی کا وضاحت موجود ہے۔
कुंवारी लड़की नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और बताया कि उसके वालिद ने उसका निकाह कर दिया है, जबकि वो उस रिश्ते से नाखुश है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसे निकाह कायम रखने या ना रखने का इख्तियार दे दिया। और एक दूसरी सनद से भी ये रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से इसी तरह मरवी है। यानी यहाँ पर सय्यब की पहले वजाहत आ गई कि यानी शोहर दीदा थी जो तलाक याफ्ता या बेवा, उसको भी इख्तियार है। इसी तरह मुतल्लक़ को क्या नाम है, अगर कंवारी लड़की उसकी रजामंदी के बगैर ज़बरदस्ती कहीं पर निकाह कर दिया जाता है और वो उस निकाह को पसंद नहीं करती, तो बाद में वो अदालत के ज़रिए रुजू करके अपनी इस निकाह को फसख करवा सकती है, ख़त्म कर सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है रब्बुल आलमीन समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।